السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم اختر عباس۔ اسلامی خزانے میں خوش آمدید۔ جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو میری ویڈیو پر نئے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں یا ڈالوں اس کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے میری طرف سے تمام مسلمان بھائیوں کو 12 ربیع الاول مبارک ہو۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ میں آج جو وظیفہ لایا ہوں وہ 12 ربیع الاول کی نسبت سے ہے، اور انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی جو نیک حاجت، نیک دلی خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی۔ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ میرا یہ چینل جو ہے اسلامی خزانہ، میں ڈیلی اس پر ویڈیو یا 2-3 دن بعد ہی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ ہاں، میں اس پر جو ہے نا وہ وظیفے وغیرہ یا نعت وغیرہ اپلوڈ کرتا ہوں، اس لیے آپ کا ضروری ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، تاکہ میں نیک کام بتاتا ہوں، کوئی برا کام نہیں بتاتا ہوں۔ ہاں، چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف۔ ہر حاجت پوری کرنے کے لیے یہ وظیفہ بتایا گیا ہے۔ یہ قرآنی وظیفہ ہے، نہ کوئی جادو کرنا ہے، نہ کوئی نقصان، نہ کالا جادو، کچھ نہیں کرنا۔ میں وظیفہ شروع کر رہا ہوں۔ وظیفہ اس طرح کرنا ہے جس طرح بتایا گیا ہے، ویڈیو میں بتایا گیا ہے، باقاعدہ میں محنت کر کے اس کو لکھ لیتا ہوں اوپر، پھر میں آپ کو وائس میں بتا دیتا ہوں، اس سے آپ کو آسانی ہوگی۔ وظیفہ جو بتایا گیا ہے جس طرح، اس طرح ہی کرنا ہے۔ نماز فجر، وہ بول رہا ہے کہ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد، نماز فجر ہو یا نماز عشاء ہو، نماز فجر میں پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ان دونوں نمازوں کے بعد، جس نماز کے بعد ٹائم ملے پڑھ لیں۔ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد کوئی ایک وقت مقرر کرنا۔ ہاں، یہ 2 ٹائم بتائے گئے ہیں، کوئی ایک ہو، ایک ٹائم بنا لیں کہ ہم عشاء کے بعد فارغ ہوتے ہیں یا فجر کے بعد فارغ ہوتے ہیں، اس طرح ایک ٹائم مقرر کر لیں، اور اپنے جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا نیک مقصد ہے، جو آپ کا دلی خواہش ہے، شرط ہے نیک ہو، کوئی بری نہ ہو، کسی کو برباد کرنے والا نہ ہو، نیک دلی خواہش ہو۔ نیک دلی خواہش اپنے ذہن میں رکھ کر، وہ کہتا ہے کہ نیک دلی خواہش ہو یا کوئی آرزو ہو، نیک ہو، بری نہ ہو، کسی کے بارے میں نہ ہو کہ کسی کی غیبت، کسی کے تباہ و برباد کرنے کی نہ ہو سوچ، نیک مقصد ہو۔ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے 500 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 500 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی آیات نمبر 4 آیات نمبر 500 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی آیات نمبر 4 اول و آخر درود شریف۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سورۃ فاتحہ کی آیات نمبر 4 500 مرتبہ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ۔ وہ بتا رہا ہے کہ سورۃ فاتحہ کی 4تھی آیات، اسے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاں، اور اس کے ساتھ اول و آخر
11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ یہ عمل جو ہے نا 41 دن تک بلا ناغہ، اس عمل کو ہے نا 41 دن بلا ناغہ کسی دن نہ چھوڑیں۔ ہاں وہ بھی پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ نماز فجر یا نماز عشاء ایک ہی مقرر کر لیں۔ اگر خاتون وظیفہ کرے تو مخصوص ایام میں وظیفہ نہ کرے اور پاک ہونے کے بعد گنتی پوری کرے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت ہر جائز حاجت و مراد پوری ہوگی۔ اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہر نیک دلی آرزو پوری ہوگی۔ اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔